تو کہنے کا مطلب اینڈ میں آ کے یہی ہے کہ کسی کی بھی سنو. ابھی میں بول رہا ہوں میری سن رہے ہو نا, میری بات میں جا کے تم تحقیق کرو. یار پتہ نہیں گولڈن بھائی نے بات صحیح بولی غلط بولی, ایسا تھوڑی کہ گولڈن بھائی نے بولتی تو بس اپنا لو. نہیں, صحیح ہے تو لے لو, غلط ہے تو چھوڑ. یہ بات علی مرزا یوں نہیں کہتا کہ اس کو صحابہ کی برائیاں کرنی ہے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنو میں دسنا وا, رکو ذرا صبر کرو, آگے چل چل ملنگا چل, چل ملنگا چل. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں. بس جو قرآن حدیث میں آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے. بڑے سے بڑا امام ہونا اس کی بات ہم سائڈ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح حدیث ہے. تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہل بیت کی سپورٹ میں, اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ ہے آپ سائڈ پہ کریں نا اسے, انہوں نے حدیثیں ہی سائڈ پہ کر دی. حدیثہ سائڈ پہ کر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو حدیثہ بیان کیوں نہیں کیا؟ اپنے ابا کے حق میں دعائیں نہیں کر سکتی, تو مشرک ہے. اپنے ابا کے حق میں دعائیں نہیں کر سکتے تو مشرک ہے. میں کہتا ہوں سارے باپی کافر ہیں, وہ تم سب کافر ہو, وہ کافر ہو. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے. آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں. یہ تیرے مذہب کا رسالہ ہے بابیوں کا, ہو بابی مولوی ادھر دیکھ. کیا ابن کثیر کو کافر, کوئی کافر آپ بتاتے آپ ساری باتیں تھوڑی سب بتا دیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیں. اور یہ فلانا یہ سب سنتے ہیں دیتے, ان کے بعد دلیل ہے وسیلے والی باتیں آ جاتی ہے نا. تو بھائی جس کے پاس جاؤ گے ان کے پاس دلیل. چل نکل, چل نکل. اب نوری تیرا کلیجہ پھٹے گا. میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا, میں داخل کروں گا, ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا. پھر آپ چیخیں گے, تڑپیں گے. کتے مت پالا کرو بھائی. یہ ڈونکی راجا فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے, میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے. تمہیں لگ رہا ہے نا ہاتھ چھوڑ, یہ ہے اسلام. ہم تک تو ایسا بنا بنایا اسلام پہنچ گیا بس. اچھا ہم کو سکھا دیا ہے. ایک آدمی آیا اور چیخ کے چلا گیا کہ حضرت نوری نے تو پھڑنا ٹھوک دیا ہے نا. ارے کتنا برا دکھ رہا ہے جی. ارے 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 الٹے ایسی ایسی گلا رہی ہے تو ہر بندہ پوچھے گا. توبہ توبہ توبہ. میں ہوں مسلم علمی کتابی, لیکن اس کے فالوورز نے اس کو بابا بنا رکھا ہے. تنو میں دسنا وا, تیرا ایک ابا نہیں ہے, تواڈے ابے ہر زمانے ڈیفرنٹ ہوندے نے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, حنفیوں میں بھی بریلوی, دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جگہ جگہ پہ کیا کہتا ہے, نام بابی نام وہابی. پھر بریلوی بنا, پھر حنفی بنا, پھر اہل حدیث کی طرف رجحان ہوا, پھر اس نے سب کچھ چھوڑ کے وہ اپنے لیول پہ چل رہا ہے. بے شرمیدہ اساسن والے ہو. یہ بات علی مرزا یوں نہیں کہتا کہ اس کو صحابہ کی برائیاں کرنی ہے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکو ذرا صبر کرو. اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں, احترام کے دائرے میں خلاف رکھتے ہیں, تو باب تشیع کوئی نہیں, باب تشیع کوئی نہیں. کتنی پوچھنا ہے سب بابے نہیں. ہاں بہت لگاؤ مجھے ابو بکر عثمان علی کہ یہ ان کا کتاب میں مانوں. حالانکہ فرقہ پتہ نہیں کون سا بنائے گا. آپ دیکھیں نام وہابی, نام بابی, میں وہ مسلم علمی کتاب. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. یعنی جی سور پلی جانور ہے نا, جانور ہے اس طرح انسان ہے, بلکہ سورہ بھی جو سب توڑے سور بابی نے. لیکن تیری دلیل کمزور ہے تو اس بات کو مان کے تو بھی مان سامنے والے کی, لیکن تو ضد پر ہوا ہے کہ تم کچھ بھی کہتے رہو, ہمیں نہیں ماننا. وہ اہل حدیثوں کے معاملے میں آتا ہے نا, جب نہ اس کے بعد قرآن کی کوئی دلیل, نہ اس کے بعد حدیث کی کوئی دلیل, وہ باتیں کیا پکڑ کے لاتا ہے کہ یزید نام کیوں نہیں رکھتے, معاویہ کیوں نہیں رکھتے, اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے اہل حدیث سے بھیجنے کی. بتایا کہ وہ قرآن اور حدیث سے بات. اور اس بات پر مجھے جلال الدین کی وہ بات یاد آتی, یہ لفاظی کرنے والے, یہ لفظوں کرنے والے. ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟ رکو ذرا صبر کرو, آگے چل. چل ملنگا چل, چل ملنگا چل, چل ملنگا دھرتی چل, چل ملنگا چل. وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ. چل ملنگا چل, چل ملنگا چل. تو ہم بھی کہتے ہیں حدیث ہے, کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے, میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں,
आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालिफिन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया, तो ले आप टक्कर जाए सीधा दोज़ख में। और थोड़ी जुर्रत करे, आप ये कहा करें कि अल्लाह अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के अबाउजाद के साथ करे, उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आपने तो इतनी जुर्रत नहीं, आप ये बात नहीं कर सके। फिर मुझे वो हदीस है जिसे हक बात मालूम थी और उससे पूछी गई, उसके बावजूद उसने छुपा ली, तो क़यामत के दिन आग की लगाम उसके ऊपर डाली जाएगी। और इससे बढ़कर सूरह बकरा में कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई खबरों को छुपा लेते हैं, उन पे अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत, यहां तक कि वो तौबा कर ले और वो हक बात जो छुपाई थी लोगों को बयान कर दें, फिर अल्लाह ताला उन्हें माफ करेगा। आयत नंबर 159 और 160 है सूरह बकरा की। उनके सहाबा को बुरा कह रहा है तो उसकी अच्छाइयां लेके क्या फायदा, ये बता दे। उसने तो बेड़ा गर्क ही कर लिया ना अपना, उसने तो अपना बेड़ा ही गर्क कर लिया ना। अल्लाह के नबी के सहाबा को गलत किए और नबी को गलत किए, बात ही खत्म, उसकी बात क्यों ले फिर। अक्सर मुझसे लोग कह रहे होते हैं कि तू कौन होता है कुरान पढ़ने वाला, तेरे पास क्या है, तू कोई कुरान पढ़, तू कोई आलिम है, तो उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान के अंदर। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि मुनकिरीन हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो हमारी आयत इनको सुना रहे हैं। उनसे कहो मैं बताऊं तुम्हें कि इससे बदतर चीज क्या है, आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो कबूल हक से इनकार करें और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये उन लोगों के लिए जब इनके सामने आयत पेश करते हैं तू कौन होता है, आयत पेश करना, तू कौन होता है कुरान बताने वाला हमको, तो उनके लिए अल्लाह ताला बात कर रहा है कुरान के अंदर। तो आप सोच लो, समझ लो, सीधी सी बात यह है कि काफिर भी अगर आयत पेश कर रहा है ना आपको हिंदी में ट्रांसलेशन से, तो आपको उसको भी कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि भले वो काफिर है लेकिन बात सच्ची कर रहा है। जिस तरह शैतान ने आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया था, शैतान कोई मुसलमान नहीं था लेकिन उसके बाद उसने आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया था, भले वो झूठा है शैतान लेकिन उसने बात सच्ची कही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कि वो बुराई करते हैं तो करते ही रहे, ये उनकी फितरत है। मैं खुद को ही बुरा समझूं इसकी तो कोई वजह नहीं। कि वो बुराई करते हैं तो करते ही रहें, ये उनकी फितरत है। और मैं खुद को ही बुरा समझूं इसकी तो कोई वजह नहीं। और जो कुत्ते काट नहीं सकते बस भौंकते हैं, तो कोई क्या भौंकता है मुझे परवाह नहीं। और तू हमें ना रोक सकता है ना टोक सकता है, कि तू हमें ना रोक सकता है ना टोक सकता है। अरे तू कुत्ता है, तू बस भौंक सकता है।